الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ الحجرات سبق نمبر 5 کی ابتدا ہو رہی ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اصلاح معاشرہ کے لیے جو قانون بتائے کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر کوئی بھی جھوٹی خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو. تحقیق کرنے سے تم کل کو ہونے والی شرمندگی سے بچ جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والے دو گروہ، دو جماعتیں، دو خاندان، دو کنبے، دو قبیلے کوئی بھی آپس میں جھگڑا کریں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. اور صلح بھی کروانی ہے تو اس لیے نہیں کروانی کہ ایک طرف سے سفارش آ گئی ہے تو میں اس کی صلح کروا دوں. صلح کروانی ہے ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ، کیونکہ صلح کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے اور عدل و انصاف کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ ایمان والے سارے کے سارے آپس میں ایک باہمی رشتہ ان کا آپس میں ہے کہ وہ آپس میں سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. جب انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر لیا تو اپنے ایمان والے بھائیوں کے درمیان بھی صلح کرواتے رہا کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. آج کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایک وہ چیز کہ جس چیز کو اگر میں اپنی دنیاوی زندگی سے نکالوں تو بہت سے لوگ ایذا رسائی سے اور تکلیف سے بچ سکتے ہیں، اس کا حکم دیا کہ اے ایمان والو کوئی بھی قوم دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے، اس کا مذاق مت بناؤ، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کا ٹھٹا مت کرو. پہلے لوگ بھی یوں ہی کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی دعوت دینے آتے تھے، توحید کا اقرار کروانے آتے تھے تو وہ تو ان کا مذاق اڑا دیا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے تو لوگ ان کے آنے کے باوجود اور ان سے تنگی کا معاملہ کرنے کے باوجود اپنے اوپر چادریں ڈال دیا کرتے تھے اور کمبل ڈال دیا کرتے تھے کہ یار یہ اس کا تو کام ہے یہ بولتا رہے. وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. قرآن کی آیت ہے کہ تکبر کرتے ہوئے وہ اپنے اوپر چادریں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی دعوت اور اس کی توحید کو تو ہم کچھ نہیں سمجھتے. تو یہ ان کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ جب انہوں نے مذاق کیا تو پھر اللہ نے بھی ان کو یہ بتا دیا کہ اگر میرے پیغمبروں سے یوں مذاق کرو گے تو پھر میں بھی تمہیں ایسے عذاب دوں گا کہ تمہاری زمین کو میں تمہارے لیے چھت اور تمہاری چھت کو تمہارے لیے زمین بنا دوں گا. میرے عذاب سے بھی ڈرتے رہنا. تو یہ مذاق ایک اتنی بڑی بری بیماری ہے کہ جس کے بارے میں پیچھے سورۃ بقرہ میں جب شروع میں اللہ رب العزت منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافق لوگ میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور حقیقت میں یہ ہے کہ میں خدا ان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہوں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور اس کی توحید کا اقرار نہیں کر رہے اور دل کے اندر بغض و عناد رکھ رہے ہیں اور زبان سے میٹھے بن رہے ہیں، منافقانہ چالیں چل رہے ہیں، دل میں منافقت کے بیج کو بو رہے ہیں.
تو اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، میں خدا ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں اور میں نے ان کو اس ذلت اور رسوائی میں ڈالا ہوا ہے کہ آج دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، کبھی منافقانہ طبقہ عزت نہیں حاصل کر سکتا، اور قیامت کے دن فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقوں کو ڈالوں گا۔ اللہ نے ان کے بارے میں بھی عذاب بتا دیے کہ، اور مذاق کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ ایک تو وہ مذاق ہے جو عام طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک انسان کو بھروسہ ہے کہ میں اس سے مذاق کروں گا، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، تو وہ مذاق بطور مذاق کے وہ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر بٹھاؤں گا، جہاد کے لیے جب جائیں گے تو میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر بٹھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اتنا بڑا آدمی، میں اونٹنی کے بچے پر کیسا بیٹھوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذاق کے کہا کہ ایک اونٹ جتنا بھی بڑا ہو جائے، جتنا بڑا ہو جائے، جتنی بھی اس کی بڑی عمر ہو جائے، ہے تو وہ بھی اونٹنی کا بچہ ہی نا۔ تو یہ بطور مذاق کے کہہ دیا کہ جس سے اس کی طبیعت میں بھی کوئی لڑائی نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں پیش آیا۔ تو لا یسخر قوم من قوم، کہ تم کسی کا مذاق اور ٹھٹا یوں نہ اڑاؤ کہ کسی کو تکلیف پہنچے تمہاری وجہ سے، تمہاری زبان کی وجہ سے۔ اور یہ مذاق میں صرف یہ نہیں کہ صرف آپ کی زبان شامل ہے، ہاتھوں سے بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے، کسی کی نقل بھی اتاری جا سکتی ہے، شکل سے بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے بھی، جسم کے کسی بھی اعضاء سے مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ جیسے آج کل بڑی ڈرامے اور فلمیں ٹی ویوں پر چلتے ہوتے ہیں تو وہ ہر کسی کی نقل کر کے دکھاتے ہیں، اور ہمارے گھر کے بچے جو شوقین ہیں کارٹون دیکھنے کے، وہ کرنے کے، وہ بھی پھر ان کی نقل ہمیں اتار کر دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح کسی بزرگ آدمی کی نقل اتارنا، کسی بزرگ آدمی کا مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، یہ قرآنی روح سے حرام ہے، کیونکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ قرآن کی نص اس کے بارے میں آ گئی ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا، کافروں کو تو کچھ نہیں کہا، کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ تم ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں اڑا سکتی؟ عسیٰ یکون خیرا منہم، وجہ یہ ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نظروں میں تم سے اعلیٰ اور عرفہ ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ دل کے حالات کو خدا جاننے والا ہے، اس لیے کوئی بھی مرد کسی مرد کا، کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کا، کوئی بھی چھوٹا کسی بڑے کا مذاق نہ اڑائے، ایسا مذاق جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ ایک محفل لگی ہوئی ہے، محفل میں سارے دوست بیٹھے ہیں، وہ دوستوں کے بیٹھنے کے باوجود ایک آدمی کسی دوست کا مذاق اڑاتا ہے، بطور مذاق کے ہی وہ بات کرتا ہے لیکن اس کا مذاق اڑا دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ دوستوں کے سامنے نہیں بولتا، دل ہی دل میں اپنے اندر اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ اس کا ٹھٹھا نہ بنایا جائے، اس کو مذاق کی حالت میں نہ کہا جائے۔ عسیٰ یکون خیرا منہم ولا نساء من نساء، اور کوئی بھی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ تمہیں نہیں پتا کہ کوئی بھی عورت تم سے بہتر ہو سکتی ہے، ایک عورت جو کسی کا مذاق اڑا رہی ہے وہ دوسری عورت سے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو جب تمہیں اس چیز کا معلوم ہی نہیں ہے کہ اگلے بندہ جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں وہ شاید اللہ کی نظروں میں میرے سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور شکلوں کو نہیں دیکھتے، نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہاری جیبوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے کیے ہوئے اعمال کو۔ تو جب اللہ دیکھنے والے ہیں اعمال کو، تو اعمال میرے جسم سے رونما ہوتے ہیں اور دل کا تعلق میری نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب میری نیت بھی درست ہوگی، میرے اعمال بھی درست ہوں گے، تو کوئی میرا کتنا بھی مذاق اڑا لے، اگر میں خدا کی نظروں میں بہتر ہوں تو مجھے کسی کے سامنے بہتر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عسیٰ یکون خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے کسی مومن بھائی پر عیب بھی نہ لگاؤ، کسی کو کوئی ایسا عیب لگا دیا، کسی کو کوئی ایسا طعنہ دے دیا، کسی کو کوئی اس کا احسان جتلا دیا، یہ بھی تم مت کرو۔ اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ تم کسی کے اوپر بھی کسی قسم کا بھی عیب نہ لگاؤ۔ عیب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی شخص کے اندر کوئی کمی دیکھوں اور اس کو مذاق کی بنا لوں، اور جب بھی وہ مجھے ملے، جب بھی میں اس کے ساتھ ملاقات کروں تو میں اس عیب کو اس کو یاد کرواؤں، اس کے عیب کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے چوری کرتا ہے، ایک آدمی ہے جھوٹ بولتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کے دربار میں جھوٹ سے پکی توبہ کر لی ہے،
میں نے چوری سے پکی توبہ کر لی ہے، اب وہ توبہ کر کر اللہ کے دربار میں جھک رہا ہے، لیکن مجھے جب ملتا ہے میں کہتا ہوں وہ فلاں چور آ گیا ہے، فلاں جھوٹا آدمی آ گیا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کے اوپر عیب لگانے والا؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ جب تم سے گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، تو سب کچھ ہونے کے بعد اگر تم میرے دربار پر آ گئے ہو تو پھر میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو جج کرنے والے؟ اللہ نے تو ہمیں جج کرنے کا بھی نہیں حکم دیا، ایک باپ کو اپنے بیٹے کو جج کرنے کا حکم نہیں دیا کہ باپ، کتنی مثالیں موجود ہیں انبیاء کی کہ باپ ایک الگ رستے پر جا رہا ہے اور بیٹا ان کا دین پر چل رہا ہے، باپ دین کے رستے پر جا رہا ہے اور بیٹا دین کے رستے پر نہیں جا رہا۔ یہ پہلی مثالیں موجود ہیں، تو انہی مثالوں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھی کسی قسم کا بھی عیب نہیں لگا سکتے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک اور بات کہ اے ایمان والو، تم آپس میں کسی کے الٹے نام بھی نہ رکھو، کسی کے الٹے نام نہ رکھو۔ کیوں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میرے خدا نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میں نے اس انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ قسم بھی اللہ کی، تخلیق بھی اللہ کی، پھر میں کون ہوں اس میں عیب کرنے والا؟ میں اپنے گھر کی تخلیق کرتا ہوں، اپنی کوٹھی بناتا ہوں، میں اپنے لیے گاڑی مارکیٹ سے خرید کر لاتا ہوں، میں اپنے لیے موٹر سائیکل خرید کر لاتا ہوں، دنیا کی کوئی بھی چیز خرید کر لاتا ہوں، موبائل بھی خرید کر لاتا ہوں۔ اگر کوئی دیکھنے والا کہے کہ یار یہ تیرا موبائل پیارا نہیں ہے، یہ تیری گھڑی پیاری نہیں ہے، یہ تیری کار پیاری نہیں ہے، یہ تیری کوٹھی میں ادھر سے ادھر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، بہتر ہوتا، تو مجھے تو وہ بات بھی نہیں برداشت ہوتی کہ کوئی میری بنائی ہوئی چیز کو، میری کی ہوئی محنت کو میرے اس میں عیب نکال رہا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کر کر خود فرما دیا قسم کھا کر کہ میں نے اس کو سب سے زیادہ خوبصورت انسان بنا دیا ہے، اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، کہ یہ وہ انسان ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو میں نے کہا کہ ابلیس جاؤ آدم کو سجدہ کرو، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کر رہے ہیں اللہ جی؟ ہم تو آپ کے مقرب، آپ کے پاس موجود ہیں فرشتے، ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ آپ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے چند نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں کو بھی کہا کہ تم بھی ان ناموں کو یاد کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا فرشتوں تم مجھے ان ناموں کے بارے میں خبر دو۔ تو فرشتوں کہنے لگے لا عالم، قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہم اس کو نہیں جانتے ناموں کو۔ اور جب آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں خوب ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جان سکتے، اور میں ہی یہ جانتا ہوں کہ کس کو میں نے تخلیق کرنا ہے، کس مقصد کے لیے تخلیق کرنا ہے۔ تم میری تخلیقات میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتے، اور نہ میں نے کسی کو اتنا اختیار دیا۔ ولا تنابذوا بالالقاب، اس میں ایک چھوٹی سی گنجائش یہ ملتی ہے کہ جیسے کسی کو برادری طور پر کسی کی برادری کے ساتھ لگ گیا چودھری صاحب، وڑائچ صاحب، تو اس کو اس طرح کہنا جائز ہے، اس کو اس طرح سے بلانا۔ کوئی ماسٹر ہے، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، تو اس کے ساتھ وہ لقب لگانا کہ جو لقب کے ذریعے ان کی پہچان ہے۔ کوئی وکیل ہے تو اس کو وکیل صاحب کہہ کر بلانا، کوئی حافظ ہے اس کو حافظ صاحب کہہ کر بلانا، کوئی مولوی ہے اس کو مولوی صاحب کہہ کر بلانا، تو یہ جائز ہے۔ اگر اس کے کسی کے جسم کے اندر ایسی تخلیق میں تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ کسی کا کان چھوٹے ہیں، کسی کا ناک بڑا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، تو ان تخلیقات میں ہمیں کسی کو برے لقب رکھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ تخلیق خدا کی ہے، اس میں ہم کسی قسم کا۔ اس طرح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک صحابی کو کہا کرتے تھے ذوالیدین، اے لمبے ہاتھوں والا، ذوالاذنین، ایک کو کہا کرتے تھے لمبے کانوں والا، اور حقیقت میں اس صحابی کے کان بھی لمبے تھے، اور حقیقت میں اس صحابی کے ہاتھ بھی لمبے تھے، لیکن وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر وہ خاصیت پائی جاتی تھی، اور وہ ان کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ بلاتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب کسی کا کوئی ایسا عیب دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کا قد چھوٹا ہے، تو ہم تو اس کا ایسا مذاق بنا دیتے ہیں کہ اس کی تو 7 نسلیں ہی روشن ہو جاتی ہیں، اور اس کو اس حد تک حقیر سمجھتے ہیں کہ حقارت کے اس درجے سے گر جاتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، یہ کبیرہ گناہ بھی ہے اور حرام بھی۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ کہتے ہیں کہ ایسے عیب نکالنے والے اور پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنے والوں کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان دو لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیب نکالتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں۔
تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ سب سے پہلی یہ چیز کہ آپس میں تمسخر نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ایسا مذاق کہ جس سے کسی کو تکلیف اور ایذا پہنچتی ہو۔ اور دوسری بات یہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے کسی مومن بھائی، اپنی کسی مومن بہن کا آپس میں کوئی عیب بھی نہیں لگانا، اس کو کوئی تانا بھی نہیں دینا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو برے لقب اور برے نام سے بھی نہیں پکارنا۔ بئس الاسم الفسوق، بہت برا ہے نام لینا نافرمانی کا بعد الایمان، کہ جب ایمان میں لے آیا ہوں، اللہ کا اقرار میں کر کے میں کہتا ہوں اللہ جی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی، میں اللہ آپ کو بھی ماننے والا، آپ کی کتابوں کو بھی ماننے والا، آپ کے رسولوں کو بھی ماننے والا، آپ کے قیامت کے دن کو بھی ماننے والا، اچھی بری تقدیر کو بھی ماننے والا، ہر چیز کا اقرار کر آیا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم گناہوں کی طرف جا رہے ہو؟ گناہ کا تو نام لینا بھی اللہ کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق، برا ہے فسوق کا، نافرمانی کا نام لینا، اور تم ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو ان برے گناہوں سے بچاؤ۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور وہ بندہ اگر کسی کے اندر یہ برائی ہے کہ وہ کسی کو برے لقبوں میں سے پکارتا ہے، کسی کو عیب لگاتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس نے توبہ نہیں کی، قرآن کی یہ بات سن کر، قرآن کا یہ حکم سن کر اس نے توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ کہتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ کہ جو میرے ہاں نا انصاف لوگ ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہ میرے اوپر ایمان لے کے آ رہے ہیں اور پھر دوسرا رستہ خود اختیار کر رہے ہیں کہ فسق و فجور کی طرف بھاگ رہے ہیں، گناہوں کے رستے پر چل رہے ہیں۔ تو اس گناہوں سے ہمیں بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ آیت اللہ رب العزت نے ہمارے اس لیے ہمیں بتائی کہ یہ ایمان کا وہ جزو ہے کہ اگر یہ حکم ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے گا، ہمارے معاشرے میں یہ حکم چل پڑے گا، تو پھر یہ حکم کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ خود بخود کامیابی کی طرف چلنے لگے گا۔ اور قرآن میں لفظ قوم من قوم، قوم کا لفظ بولا گیا مردوں کے لیے، کہ ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتوں کو کہا گیا کہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے رشتہ داری میں اتنا بڑھ جاتے ہیں آگے، اور محارم اور غیر محارم کا خیال نہیں کرتے، کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کسی کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جا کر مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ ہم یہ تمیز بھی نہیں رکھتے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، ہمیں عورت ملے ہم اس کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ تو ایک وہ حدود ہے کہ جس کو اللہ نے ان کے تو قریب آنے کا نہیں کہا، کہ یہاں پر منع فرمایا تو مرد مردوں سے مذاق نہ کریں، عورتیں عورتوں سے مذاق نہ کریں، ایسا تو کہا ہی نہیں ہے کہ مرد عورتوں سے مذاق نہ کریں، یعنی مردوں کو عورتوں کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں دی ان رشتوں میں جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان قانونوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔